ابھی حال ہی میں پاکستان کے شہر لاہور نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اور وہ ریکارڈ ہے ورلڈ بگیسٹ ایئر پولوٹڈ سٹی۔ لاہور میں اسموگ کی وجہ سے اس وقت اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ 1000 سے زائد لوگ سانس نہ لینے کی وجہ سے ہسپتال ایڈمٹ ہو چکے ہیں۔ The smog has affected our population very adversely, and more than 55,000 people have presented to the various hospitals of Lahore in only 1 week. اسموگ نے اس وقت پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چیز آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ صورتحال اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ پورے لاہور شہر میں گرین لاک ڈاؤن لگ چکا ہے۔ بچوں کو اسکولوں سے چھٹیاں ہو چکی ہیں اور لوگوں کو ورک فرام ہوم کی ہدایت دی گئی ہے، یعنی کہ پورا شہر گھر میں قید ہو چکا ہے۔ آخر اسموگ کسے کہتے ہیں؟ یہ کیسے جنم لیتی ہے؟ اسموگ لاہور کے شہریوں کے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے؟ اور اگر لاہور میں اسموگ کی یہی صورتحال رہی تو لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ایک ایسی کنٹری کے بارے میں بتائیں گے جو اسموگ سے ہیرو بنانے میں مصروف ہے۔ اگر آپ اس وقت لاہور کی سڑکوں پر نکلیں تو آپ کو شور تو سنائی دے گا مگر دکھائی کچھ نہیں دے گا۔ پہلے کی طرح اس بار بھی سردیاں آتے ہی اسموگ نے پورے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اگر آپ لاہور کا اس وقت فضائی منظر دیکھیں تو آپ کو دھند کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ اگر آپ اسموگ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے تو جان لیں کہ اسموگ ایک فضائی آلودگی کا نام ہے۔ اسموگ لفظ اسموگ اور فوگ کو ملا کر بنا ہے، یعنی کہ دھواں اور دھند جب آپس میں ملتے ہیں تو اسموگ جنم لیتی ہے۔ اسموگ کے اندر کئی قسم کی زہریلی گیسز اور کیمیکلز پائے جاتے ہیں، جیسے کہ نائٹروجن آکسائڈ اور سلفر آکسائڈ جیسے کیمیکلز اسموگ میں پائے جاتے ہیں، اور یہی گیسز اور کیمیکلز ہم انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ جیسے جیسے سردیاں بڑھتی جاتی ہیں اسموگ میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ دسمبر کے مہینے میں خاص طور پر لاہور اسموگ کی وجہ سے دھندلا ہو جاتا ہے۔ اسموگ کے باعث جب زہریلی گیسز اور کیمیکلز انسان کے اندر جاتے ہیں تو اس سے انسان کے نہ صرف پھیپھڑے بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ دل کی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں اور انسان کے لیے سانس لینا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اگر کسی بھی شہر میں AQI یعنی کہ ایئر کوالٹی انڈیکس 300 تک پہنچ جائے تو وہاں کی فضا خطرناک سمجھی جاتی ہے، مگر WHO یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت 1000 کو کراس کر چکا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ لاہور کے 1000 سے زائد شہری اس وقت بڑھتی اسموگ کے باعث سانس لینے کی وجہ سے ہسپتال داخل ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر تعداد بچوں اور بوڑھوں کی ہے۔ اسی طرح امریکہ کی ایک تحقیق کے مطابق اگر کوئی شخص لاہور میں صرف 1 سال رہتا ہے تو اس کی زندگی کے 7 سال کم ہو جائیں گے، یعنی کہ لاہور میں رہنے والے لوگوں کی عمر اب اسموگ کی وجہ سے 7 سال کم ہو جائے گی۔ لاہور میں اس وقت کھانسی، نزلہ زکام اور الرجی کی شکایتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر تعداد بچوں اور بزرگوں کی ہے۔ اسی لیے بچوں کو اسکولوں سے چھٹیاں دے دی گئی ہیں اور 50% لوگوں کو ورک فرام ہوم کا آرڈر جاری کیا گیا ہے، جسے گرین لاک ڈاؤن کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہاں تک نوبت پہنچی کیسے؟ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کے باعث آج لاہور میں رہنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے؟ دوستو، اسموگ پھیلنے کی اس وقت کئی بڑی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی وجہ آگ ہے۔ دراصل پاکستان اور انڈیا میں کسان جب اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں اپنی فصلیں کاٹ لیتے ہیں تو ناکارہ ہونے والی فصلوں کو وہ آگ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ جل جائیں، مگر یہ آگ ایئر پولوشن پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان اور انڈیا میں اس وقت 15 سے 20 ہزار مختلف جگہوں پر فصلوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اب پاکستانی گورنمنٹ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ لاہور میں 30% اسموگ انڈیا میں لگنے والی آگ سے یہاں آ رہی ہے۔ اب ایک طرح سے کافی حد تک اس میں سچائی بھی ہے، مگر لاہور میں اس وقت جو اسموگ نے تباہی مچا رکھی ہے اس کا سارا ذمہ ہم انڈیا کے سر پر بھی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ لاہور میں اسموگ کی اور بھی کئی بڑی وجوہات ہیں، جیسے کہ لاہور میں سڑک کنارے آپ نے کئی جگہوں پر کچرا جلتا ہوا دیکھا ہوگا۔ کچرے کو لگنے والی آگ بھی اسموگ پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح گاڑیوں اور بائک سے نکلنے والا دھواں بھی ایک بڑی اسموگ کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پچھلے کچھ سالوں سے لاہور میں ٹریفک کافی بڑھ گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق لاہور میں اس وقت 3 ملین سے زائد چھوٹی بڑی گاڑیاں اور 4.5 ملین سے زائد موٹر بائکس ہیں
اور اس بات سے بھی آپ اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ ہمارے ملک میں پیٹرول اچھی کوالٹی کا نہیں ملتا، جس وجہ سے گاڑیوں اور بائک سے دھواں نکلتا ہے اور یہی دھواں اسموگ پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درخت فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن پاکستان میں آئے دن درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، جس وجہ سے درختوں کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے۔ بالکل اسی طرح لاہور میں بنی فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اور کوئلے سے جلنے والے اینٹوں کے بھٹے، یہ سب چیزیں اسموگ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ جب سردیاں آتی ہیں تو مختلف ممالک سے ٹھنڈی ہوا پاکستان کا رخ کرتی ہے اور پھر یہی ٹھنڈی ہوا اسموگ میں بدل جاتی ہے۔ اب اگر بات کی جائے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی، تو انڈیا کا شہر دہلی بھی اس وقت لاہور جیسی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ دہلی میں بھی لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اور جو فصلوں کو آگ لگاتا نظر آ جائے اسے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب لاہور میں بڑھتی ہوئی اسموگ کا بلیم ہم صرف انڈیا کو ہی نہیں کر سکتے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کسی دوسری کنٹری کو بلیم کرنے کی بجائے جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکالے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اس مسئلے کا سامنا صرف پاکستان کو ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ دنیا کے بے شمار ممالک ایسے ہیں جنہوں نے بڑھتی ہوئی اسموگ کا سامنا کیا اور پھر ایسی پالیسیز اپنائیں کہ آج وہ کنٹریز اپنی آب و ہوا کو تازہ اور صاف کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ 1952 میں لندن کو اسموگ کرائسس کا سامنا کرنا پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اتنی پھیل گئی کہ اس اسموگ نے صرف 4 دنوں میں 12,000 لوگوں کی جان لے لی اور یوں اسے دا گریٹ اسموگ کا نام دے دیا گیا۔ 1956 میں برطانوی گورنمنٹ نے کلین ایئر ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت کارخانوں اور مختلف جگہوں پر لگائی جانے والی آگ پر پابندی لگا دی گئی اور آج برطانیہ کے لوگ تازہ ہوا میں سانس لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ 2000 کے دور میں چائنا نے بھی اسموگ کا ایشو فیس کیا۔ چائنا نے مختلف فیکٹریوں پر لگائی جانے والی آگ پر کنٹرول پانا شروع کیا، اپنے فیول کی کوالٹی کو بہتر بنانے لگے، یہاں تک کہ گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو ختم کرنے کے لیے الیکٹرک گاڑیاں ایجاد کی گئیں اور آج چائنا کا صاف ستھرا ایئر انوائرمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح 1960s اور 1970s کی دہائی میں کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں اسموگ اتنی سیریس صورتحال اختیار کر چکا تھا کہ لوگوں کے لیے سانس لینا کافی مشکل ہو چکا تھا۔ کیلیفورنیا کی گورنمنٹ نے ہر اس گاڑی کو روڈ پر آنے سے منع کر دیا جو زیادہ دھواں چھوڑتی تھی۔ اس کے بعد الیکٹرک گاڑیاں اور الیکٹرک میٹرو اور ریل بھی متعارف کروائی اور یوں اسموگ بھی لاس اینجلس سے دور بھاگنے لگ پڑی۔ پاکستان اور انڈیا کی گورنمنٹ کے لیے اپنے پولوشن کو بہتر بنانے کے لیے ان ممالک کے کیسز عمدہ مثال ہیں۔ یہاں پر ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاں پر پاکستان اور انڈیا اس وقت اسموگ سے نمٹنے کے لیے پریشان ہے، وہیں پر ایک ملک ایسا بھی ہے جو اسموگ سے ہیرے تیار کرنے میں مصروف ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ایسا انوکھا کام چائنا کے علاوہ کوئی اور ملک کر ہی نہیں سکتا۔ چائنا نے اسموگ سے ہیرا تیار کر کے دنیا کو ایک بار پھر سے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ دراصل چائنا نے ایک ٹاور بنایا ہے جسے اسموگ ٹاور کا نام دیا گیا ہے۔ اس ٹاور کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گندی ہوا کو یعنی کہ اسموگ کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اور پھر اسے صاف ہوا میں تبدیل کر کے فضا میں چھوڑ دیتا ہے، اور اس گندی ہوا میں سے جو کاربن نکلتا ہے وہ کاربن صرف آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایک ہیرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس ہیرے کو مارکیٹ میں تیار ہونے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور جب یہ بن کر تیار ہوتا ہے تو یہ اصل ہیرے جتنی ویلیو رکھتا ہے۔ اس ہیرے کو اسموگ ڈائمنڈ کا نام دیا گیا۔ اب تک چائنا میں کئی اسموگ ٹاورز بنائے جا چکے ہیں جن کی لمبائی 7 میٹر تک ہے، اور اس اسموگ ٹاور کو ایجاد کرنے والے ڈان روزگارڈ ہیں جو کہ نیدرلینڈ کے ایک شہری ہیں، مگر اس ساری ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنے والا چائنا ہے۔ خیر ہمارے لیے اسموگ سے ہیرے بنانا تو دور کی بات، اگر صرف لاہور کو لوگوں کے رہنے کے قابل بنایا جائے تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہوگی۔ جب تک گورنمنٹ اسموگ کو ختم کرنے میں کوئی سیریس ایکشن نہیں لیتی تب تک ہمارے لیے کچھ حفاظتی ہدایات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور جب بھی نکلیں تو ماسک پہن کر نکلیں۔ صبح کے وقت گھر سے باہر ورزش کرنے کی بجائے گھر میں رہتے ہوئے ورزش کریں۔ باہر سے جب بھی گھر واپس آئیں تو اپنی آنکھوں کو اچھی طرح پانی سے دھوئیں اور نمک والے پانی سے غراڑے کریں۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، فریش فروٹس کھائیں اور صحت والی غذاؤں کا زیادہ استعمال کریں۔ یاد رہے کہ یہ مسئلہ صرف لاہور کا نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے احتیاطی تدابیر کو فالو نہ کیا تو یہی اسموگ لاہور سے ہوتے ہوئے پورے پاکستان میں پھیل جائے گی اور پھر پورے پاکستان کے لیے سانس لینا کافی مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے شہر میں اسموگ کی کیا صورتحال ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہم نے اس طرح کی اور بھی کئی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے یہاں لنک پر کلک کریں۔ خدا حافظ۔